اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ احباب گرامی، برین واشنگ، ذہن سازی، یہ اللہ الرحمن کا فیصلہ ہے۔ شیطان کی بھی چیلنج کی ہوئی بات ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کدھر جاتے ہیں۔ دونوں طرف سامان مہیا ہے، میسر ہے۔ میں نے گھر میں میڈیسن کے اوپر پڑھا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے گا، حالانکہ وہ کسی نہ کسی مرض کی دوا ہوتی ہے، اس میں شفا اللہ نے رکھی ہوتی ہے، لیکن بچہ اس کو پی لے تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ اگر گھر میں آپ بجلی کا کام کروائیں تو کچھ ایسا کروائیں کہ بچوں کے لیے وہیں انگلی دینے کا سامان نہیں ہو کہ کہیں کرنٹ نہیں لگ جائے۔ بے شمار چیزوں میں تو جب زندگی کی بات آتی ہے، محبت کی بات آتی ہے، اپنے جگر گوشوں کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ آ کے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب بے شمار وائرس ایسے ہیں جو نقصان دہ ہیں، دن میں اتنے منٹ بعد اتنی دیر ہاتھ دھویا جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ ہر جمعے ذہن سازی کرو، دن میں 5 مرتبہ برین واشنگ کرو، دھو، اپنے پورے وجود کو وضو کیجئے، شرک سے اپنے بچوں کو بچائیے، بدعات سے بچائیے، خرافات کے وائرس سے بچائیے، دھوکے اور جھوٹ سے بچائیے، حرام خوری، حرام کاری سے بچائیے۔ جب کوئی اس طرح کا تحفظ دیتا ہے تو پھر آپ کہنے لگتے ہیں کہ یہ سختی ہے، یہ جرم ہے، یہ زیادتی ہے، جناب یہ پردہ پتہ نہیں کیا ہے، اور وہی ثقاف آپ زبردستی تحفظ کے نام پہ، سیفٹی کے نام پہ اور لوگوں کے اوپر مسلط کر دیں تو حرج کوئی نہیں۔ لہٰذا اسلام ہی کو لے کے آپ چل رہے ہیں، جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اسے دنیا کا نام دے دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں اپنے آپ کو دوسروں کو محفوظ رکھنے کا، عزت دینے کا، احترام دینے کا، دنیا عقبہ آخرت اچھی بنانے کا اور پاکیزہ رکھنے کا نام اسلام ہے۔ ہم اس کی دعوت دیتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ باقی زبردستی نہیں، ہم نے کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے گردن پہ گن رکھ کے نہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں، کوئی پڑھتا ہے ویلکم، جی آیا نو، ہم تو نہیں ٹھکرا سکتے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا ہے، بھاگا آیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیں، اور آپ نے کہا کہ جناب ابھی میں فارغ نہیں، اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے، آپ ذمہ دار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بھی چل کے آیا ہے اور جان کا مخالف اور گالیاں دیتا ہوا بندہ ہوا، سمامہ بن وسال بھی آیا ہے تو میرے محبوب نے ہاتھ بڑھا کے بیعت قبول کر لیا، کلمہ پڑھا دیا ہے، اور یہی حسن ہے۔ اپنی تگ و دو جاری رکھی ہے، باقی دنیا اپنے معاملات جاری رکھی ہوئی ہے۔ دعا کی درخواست کی ہے بھائی محمد اشفاق نے، کہتے ہیں کہ والد صاحب وفات پا گئے ہیں، میں دلی طور پہ دعا گو ہوں، رنجیدہ ہیں، ہم اپنے بھائی کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر دے اور اللہ میت کی مغفرت فرمائے۔ اسی دوران میں میرے اپنے بہنوئی، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے، اور گھر کے اندر دیگر بے شمار بھی دوست احباب معاملات اس دنیا سے 1 مہینے کے اندر 15 دن لگاتار شاید جنازے پڑھنے پڑے۔ اللہ تعالیٰ تمام اس دنیا سے جانے والوں کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اور میرا مالک لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا دے۔ اللہ میرے وطن، میری مٹی، میری دھرتی اور اس کلمے کی اللہ ہم تو لاج نہیں رکھ سکے، اللہ تجھے ہی لجے ہیں، الہ العالمین حفاظتیں فرمانا۔ اللہ امت مسلمہ کو سر بلندی دے، عزت دے، اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور مسلمانوں کو مقام اور مرتبے سے نواز۔ اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اللہ جتنے بے روزگار ہیں، مہنگائی کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔